دوسرے اچرے کی دعا ضرور سن لیں۔ 11 رمضان سے 20ویں روزے تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، تقدیر اپنی آنکھوں سے بدلتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اللہ اور اس کے نبی خوش ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ قبولیت دعا کے خاص مواقع میں سے ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا اشرہ ہے۔ یہ مہینہ خاص امت محمدیہ کے لیے ہے، جس میں وہ توبہ استغفار کر کے اپنی بخشش کروا سکتے ہیں اور جہنم کی آگ سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے دوسرے اشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رمضان 2025 کا سب سے مقبول وظیفہ۔ کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے تو یہ دعا پڑھ لے، اس کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام دکھ تکلیفیں، رنج و غم، مالی پریشانی، رزق و دولت کی تنگی، بے اولادی، اولاد کی تابع داری جیسے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہی انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اتنا مال و دولت کیسے آ گیا۔ ناظرین، رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے، اس بارے میں رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم پر ایک مہینہ سائے فغن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہوگا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو سحر و افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو سحر و افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنے غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو۔ وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس سے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے جن کو رمضان میں ہی کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا۔
تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ ناظرین، یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی دعا پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے کہ جس میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں، اور دوسرے عشرے میں یہ دعا پڑھنا، استغفار کرنا، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 10 دنوں کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، لہذا رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت، تیسرے اور آخری عشرے کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بعد نماز عشاء سورہ فتح کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا کی بھی بہت فضیلت ہے، اور اس کے بعد گناہوں کی بخشش کے لیے دوسرا عشرہ جو کہ خاص مغفرت کے لیے ہے، اس میں دعائے مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو میرا رب ہے۔ دوسرے عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس دعا کے علاوہ کثرت سے استغفار پڑھنا، سورہ اخلاص کا ورد کرنا، سورہ قدر کثرت سے پڑھنا اور تیسرا کلمہ پڑھنا باعث برکت و فضیلت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔